بتائیے گا, اٹس یور برین چائلڈ, دنیا میں اس بارے میں اس طرف کسی نے اب تک سوچا نہیں تھا. آپ کا کیا اس سے آبجیکٹو کیا ہے, یہ فلسفی کیا ہے پاکستان جونیئر لیگ کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں فلسفی سمپل ہے کہ ہم اپنے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ایک گریٹ انوائرمنٹ دیں کہ جہاں پہ وہ ہماری ایک سپلائی چین کا ایک مضبوط حصہ بنے اور ایک پروسیس کے تھرو ہم سپر سٹارز کریٹ کریں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں فورن پلیئرز کے آنے سے ایک بڑا ڈفرینٹ ٹچ آ رہا ہے. دنیا میں بڑے لیول پہ تو یہ لیگز ہوتی ہیں بٹ چھوٹے لیول پہ ہوتی نہیں ہے, اس میں ینگ کھلاڑی آ رہے ہیں تو نہ صرف ہم اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ یا بلکہ ڈفرینٹ کنڈیشن میں آ کے کھیلیں. بالکل, اصل میں یہ ہے تو پاکستان جونیئر لیگ بٹ دراصل یہ ہے ورلڈ جونیئر لیگ, اور آگے چل کے شاید یہ نام ہمیں اس طرح ہی اس کو ریفر کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں بچوں کی اور کسی بھی علاقے کے اور کسی بھی کنٹری کے بچوں کی ڈریمز ہوتی ہیں اور ہم ان کی ڈریم کو سچ ثابت کرنے میں ایک سہولت کار بن رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی فلفلنگ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک کریئر پاتھ وے کریٹ کر رہے ہیں ایک ینگ بچے کے لیے کہ جب اس کی 10 سال کی عمر ہو تو وہ کرکٹ کو اپنا کریئر بنا سکے, کیونکہ اس میں پیسہ بھی ہے, اس میں پروسیس بھی ہے, اس میں بیسٹ ٹرینرز لے کے آئیں گے, بیسٹ مینٹورز لے کے آئیں گے جو کہ آگے چل کے پوری دنیا کرکٹ کے سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جائے گی. اور خاص طور پہ پاکستان کا اس کا فائدہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو کپتان ہیں ان 6 ڈگ آؤٹس کے, یہ انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ کے کپتان بن رہے ہیں. سو اس سے کانفیڈنس آتا ہے, پوری کنٹری کو کانفیڈنس آتا ہے, اس بچے کو خاص طور پہ. پھر ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا, ایک دوسرے کے سپورٹنگ ڈی این اے ہر ایک ملک کا مختلف ہے, اس میں آپ اس سے کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے اور زیادہ دیکھیں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹ پلے ہیں. سو یہ آپ مت سمجھیں یہ ایک کرکٹ کا ایونٹ ہے, یہ ایک کلچرل ایونٹ ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, اور اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہے. جب ہم نے کرکٹ بورڈز کو لکھا تو ان کا اوور ویلمنگ رسپانس تھا, اسی لیے 150 فورن بچوں کا انٹرسٹ تھا اس لیگ میں. بالکل. رمی صاحب میں یہاں پہ ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا, جب بھی کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اس کے اوپر کچھ لوگ فیور میں ہوتے ہیں, کچھ اگینسٹ ہوتے ہیں, کچھ کرٹکس کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایک لوور لیول پہ یہ پہلے کر لیتے اور پھر اگلے سال سے اس کو اس بڑے لیول پہ لاتے اور پھر فورن پلیئرز کو بلاتے تو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہم دیکھ لیتے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی ضرورت نہیں؟ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. دیکھیے یہ آلموسٹ ایک طرح سے فرینچائز کرکٹ ہے اور T20 لیگ ہے آپ سمجھیں جونیئر لیول کی. تو یہ ہم کوئی ویل کو ری انوینٹ نہیں کر رہے ہیں, صرف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان ہاؤس رکھا ہے ابھی ہم نے کیونکہ یہ بچوں کی بات تھی اور ہمیں بھی کچھ سمجھنا ہے کیونکہ پروٹوٹائپ ہے یہ ایک پروجیکٹ کہ کس طرح سے آگے چل کے ہم نے پھر فرینچائز وغیرہ کو اس میں انوالو کرنا ہے, کیونکہ آپشنز تو تھے اور ابھی بھی ہیں, شاید آپ کو بڑی اناؤنسمنٹ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ بھی مل جائے. بٹ پوائنٹ سارا یہی ہے کہ اس میں ہم جو ہے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایک فارمولا ہے, اور جو نئی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی ڈریمز کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کو پورا کر رہے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے. جی رمیز, ہمارے بہت سے, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اللہ کرے کامیابی بھی ہو اور اس کا پھل بھی میٹھا ہو. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری بہت سی شارٹ کمنگز میں ایک شارٹ کمنگ یہ بھی ہے کہ ہمارے جب پلیئر آتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر, وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اسٹرگل کرتے ہیں, اس لیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا اور انٹرنیشنل کرکٹ کا بڑا گیپ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں PGL سے اس گیپ کو کم کرنے میں مدد ملے گی؟ جی بالکل ملے گی. پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ انڈر 19 کے ورلڈ کپس بھی ہوتے ہیں, پھر یہ T20 جو لیگز ہے اور یہ فارمیٹ ایک ریالٹی ہے, اور یہ برا فارمیٹ ہرگز نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ میں کانفیڈنس آتا ہے تو اس سے آپ سیکھتے بھی ہیں. پھر جو آئیکونز آئے ہیں, اب مطلب ایسا ویوین ریچرڈز آ جاتے ہیں, جاوید میاں یا جتنے بھی بڑے آئیکونز ہیں, اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے, حوصلہ ہی بڑھتا ہے نا, آپ سیکھتے بھی ہیں. سو یہ ٹرین ہم کر رہے ہیں تاکہ جو آپ نے گیپ کی بات کی نا شاید اس کو ہم کلوز کر سکیں, اور پھر اس سے جو ہے وہ ہماری پوری کنٹری کی عزت ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں وہ جراثیم ہیں کامیابی کے, اس میں جو مٹیریل ہے نا وہ ہم پروڈیوس کریں گے اور آپ کو سرپرائز کریں گے. دیکھیں یہ جو جتنے بھی 100 بچے ہیں یا پاکستان کے آئی تھنک 60-70 بچے جو انوالو ہو رہے ہیں,
اس میں سے اگر ہمیں 2 بھی مل جاتے ہیں یا 3 بھی کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ مل جاتا ہے تو یہ لیگ اپنا کام پورا کر گئی. بالکل ایسا ہی ہے. رمیز صاحب کیونکہ آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی بات ہم پاکستان ٹیم کے بھی حوالے سے کر لیں. جب آپ چیئرمین بنے تھے تو آپ کی جو اگریسو اپروچ تھی, آپ کا کرکٹنگ پاسٹ, اس کو لے کے ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم میں یہ بات ہوتی ہے کہ انٹینٹ نظر نہیں آ رہی اور جو پرابلمز ہیں جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ٹھیک ہے کہ یہ ٹیم صحیح کھیل رہی ہے, ٹھیک کھیل رہی ہے؟ نہیں, یہ ٹیم کیسے غلط کھیل رہی ہے؟ مڈل آرڈر کی جو پرابلم ہے, اور جو مڈل آرڈر کی دیکھیں پہلے کس طرح سے آپ جج کرتے ہیں ایک ٹیم کو. سکسیس ریٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ آئی سی سی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا سٹینڈنگ ہے, کیا رینکنگ ہے. آپ کی پہلی دفعہ آئی سی سی میں 3 یا 4 پلیئرز سارے ایوارڈز اٹھا کے لے گئے. آپ نے برسوں کے بعد, شاید میری لیونگ میموری میں تو کبھی ہم نے انڈیا کو نہیں ہرایا ورلڈ کپ ایونٹس میں, وہ بھی ایک طرح سے آپ نے سائٹ پہ کر دیا کہ چلو جی وہ تو آپ آگے چلیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں تو ہم ایشیا کپ کا فائنل کھیلتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ ہار گئے. اچھا تو پھر تو انڈیا تو فائنل بھی نہیں کھیلا, تو ان کو تو پھانسی لگا دینی چاہیے تھی. مگر ایسا نہیں کرتی ہیں قومیں, کیونکہ جب آپ نے دیکھا ابھی بائی لیٹرل میں 7 میچوں میں جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی. مطلب بے انتہا انویسٹڈ ہے فینس اس پاکستان کرکٹ ٹیم میں. تو جب یہ آپ کے پاس بڑے بڑے آپ کے پاس یہ مائل سٹونز ہیں اور بڑے بڑے انڈیکیٹرز اور ریفرنس پوائنٹس ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ان شوز میں آپ نیگیٹیوٹی کو کیوں اتنی ہوا دیتے ہیں. نیگیٹیوٹی نہیں ہے, ہم یہ نیگیٹیوٹی ہے. ہم سب دیکھیں میری بات سنیں, یہ نیگیٹیوٹی اس لیے ہے کیونکہ آپ پلس کو نہیں دیکھ رہے, آپ ہاف ایمٹی گلاس دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں چیئرمین صاحب, ہم پلس کو دیکھ رہے ہیں, بٹ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں بہتری آئے, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کی جو آپ بات کرتے ہیں, لانگ ٹرم پہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور اس کا کل ہم ایک بڑا ایک سٹیپ رکھنے جا رہے ہیں جو کہ پی جے ایل ہے. لیکن شارٹ ٹرم کے لیے جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ جو ہماری بیٹنگ ہے, اور وہ بھی صرف ایک پارٹ. یار آپ مجھے بتا دیں, اچھا بتا دیں کس کو لے کے جائیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کاؤنٹر اس کا یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ بیک اپ بھی ریڈی نہیں ہے نا, کہ ہم یہ بات کریں کہ اس کی جگہ مجھے تو ابھی 12 مہینے ہوئے ہیں نا, تو یہ بیک اپ تو یہ پچھلے 10 سالوں سے تیار ہونے چاہیے. بالکل اسی لیے جو پی جے ایل ہے اور 100 بیسٹ اور جو بینک الفلا کے ساتھ اسکول کرکٹ لانچ کر رہے ہیں اور بیکن ہاؤس سے پڑھائی کروا رہے ہیں اور بی آر بی سے 30,000 روپیہ مہینہ ان کے اسٹائپنڈ لگا رہا ہے, یہ سارا عمل اسی لیے ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو میں اور آپ اس بحث میں نہیں الجھیں گے کہ جی نہ بیک اپ ہے اور نہ آپ کا ایگزسٹنگ لاٹ اتنا اچھا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہم کریٹ کر چکے ہوں گے. اچھا, آپ کے کرکٹنگ ایکسپیرینس سے مجھے بتائیے گا, آسٹریلیا میں ہم اچھا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ ٹیم میں بہت فرق ہے, بالکل کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک فار پی جے ایل. چیئرمین کرکٹ بورڈ رمیز راجہ ہمارے ساتھ تھے اور پی جے ایل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی.